The Burj Khalifa is the tallest building ever built on Earth. ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ ہر دور میں انسان کی خواہش خوبصورت اور عالیشان عمارتوں کی رہی ہے، مگر پھر بلند ترین عمارتوں کا دور آیا۔ اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگز بننا شروع ہوئیں۔ مصر کے پیرامڈ جن کی اونچائی 145 میٹر ہے اور جو تقریباً 2500 BC میں تعمیر کیے گئے، نہ صرف اس دور میں بلکہ آج بھی فن تعمیر کی مثال ہیں۔ ہزاروں سال تک اس اونچائی کو کوئی دوسری عمارت چیلنج نہیں کر سکی، مگر پھر 1311 میں برطانیہ میں ایک چرچ تعمیر کیا گیا جس کی اونچائی تقریباً 160 میٹر تھی۔ 1889 میں آئیفل ٹاور کی تعمیر نے جس کی اونچائی 330 میٹر تھی، بلندی کا ایک نیا بینچ مارک قائم کیا۔ مگر لوہے کا یہ اسٹرکچر کوئی عمارت نہیں تھی جہاں لوگوں کی رہائشی آفیسز ہوں، مگر اس کی تعمیر سے آنے والے دور میں بلند و بالا عمارتوں کا سفر آسان ہو گیا۔ 19ویں صدی اگر اس صدی کو امریکہ سے موسوم کیا جائے تو بیجا نہ ہوگا، کیونکہ اس دور میں انڈسٹریل ریولوشن اور اکنامک بوم وہیں نظر آتا ہے۔ اسی وجہ سے وہاں نئی اور بلند و بالا عمارتیں بننے لگیں، خصوصاً نیو یارک یا پھر شکاگو میں۔ 1930 میں بننے والی امپائر اسٹیٹ بلڈنگ جس کی اونچائی تقریباً 319 میٹر تھی، بلا شبہ اسے ہائی رائز بلڈنگز کی شروعات کہا جا سکتا ہے۔ 40 سال تک کوئی اس اونچائی کو بیٹ نہیں کر سکا، مگر پھر امریکہ میں ہی بننے والے ورلڈ ٹریڈ سینٹر نے 417 میٹر کی حد کو چھو لیا۔ امریکہ میں ایک اور بلند و بالا عمارت 1974 میں تعمیر کی گئی جس کی اونچائی 442 میٹر تھی، لیکن امریکہ کی اس اجارہ داری کو 1996 میں ملیشیا میں بننے والے پیٹرنس ٹاور نے ختم کر دیا جس کی اونچائی 452 میٹر تھی۔ 2003 میں تائپے 101 نے 400 میٹر کی نفسیاتی حد پار کر دی۔ اس عمارت کی اونچائی تھی 508 میٹر، مگر پھر دنیا کے سامنے ایک ایسی اسکائی اسکریپر سامنے آئی جس نے نہ صرف کنسٹرکشن ورلڈ کو حیرت میں ڈال دیا بلکہ بلندی کی ایک عظیم مثال قائم کی۔ برج خلیفہ، جنوری 2004، کنسٹرکشن ورلڈ میں ایک تاریخ ساز دن، جب دبئی کے ڈاؤن ٹاؤن ایریا میں کھدائی کا کام شروع ہوا، دنیا کی بلند ترین عمارت بنانے کا آغاز۔ 2004 تک دنیا کی بلند ترین عمارت تائیوان کی تائپے 101 تھی جس کی بلندی 510 میٹر تھی۔ اگر یہاں ہم پچھلی بلند و بالا عمارتوں کو انالائز کریں تو یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ یہ عمارتیں ایک دوسرے سے 10 to 15% کے فرق سے بنائی گئی ہیں، جو کہ اتنا زیادہ فرق نہیں، لیکن دبئی میں برج خلیفہ کو بنانے والے اسے ایک ایسی عمارت بنانا چاہتے تھے کہ جو نہ صرف ورلڈ ٹالسٹ بلڈنگ ہو بلکہ دنیا کی دوسری بلند ترین عمارت سے تقریباً 62% زیادہ ہو۔ یہ خیال اپنے آپ میں ہی ایک مثال تھا، یعنی دونوں بلڈنگز میں اتنا ڈفرینس ہو کہ اس ریکارڈ کو توڑنا تقریباً ناممکن ہو جائے۔ برج خلیفہ کو بنانے کے لیے $1.5 بلین کی کاسٹ لگی، جبکہ دنیا کے 100 الگ الگ ملکوں کے 12,000 سے زیادہ ورکرز نے اس عمارت کو بنانے میں حصہ لیا۔ جب برج خلیفہ کو بنانے کا ارادہ کیا گیا تو اس کی پروپوزڈ ہائٹ 550 میٹر رکھی گئی تھی، مگر پھر اس کی ہائٹ کو بڑھاتے 828 میٹر تک لے آئے۔ To design a tower that's 550 meters, which would have been just slightly taller than the world record holder at that time, which is Taipei 101. We learned as we got into the project that we could go higher, and after talking to the client, there was a desire to go higher and not only break the record by a little bit, but to really break it by a big margin. کیونکہ شیخ راشد کا خیال تھا کہ دبئی کو دنیا کی ڈائیورسفائیڈ اکانومی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کو اس جانب متوجہ کیا جائے، اور اس کے لیے برج خلیفہ ایک آئیکن ثابت ہوگا، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم ذرا ہسٹری کا سہارا لیتے ہیں۔ اگر دبئی کا ماضی دیکھا جائے تو 70s اور 80s میں یہ فشنگ اور پرل ڈائیونگ کرنے والوں کی بستی نظر آتی ہے۔ جب 1966 میں دبئی میں تیل نکلتا ہے، تیل کی دریافت دبئی کے لیے نیک شگن تھا، مگر یہ اتنا زیادہ مقدار میں نہیں تھا کہ جیسے سعودی عرب، ابوظہبی یا دوسرے مڈل ایسٹ کنٹریز۔ اس لیے دبئی کے حکمران ہمیشہ دبئی کی تیل ڈپینڈنسی کم کر کے اسے ایک ڈائیورسفائیڈ اکانومی بنانا چاہتے تھے۔ 1966 میں دبئی کے اس وقت کے حکمران شیخ راشد بن سعید المکتوم، جنہیں فادر آف دبئی بھی کہا جاتا ہے، تاریخی الفاظ کہے تھے کہ میرے دادا اونٹ کی سواری کرتے تھے، میرے والد بھی اونٹ کی سواری کرتے تھے، میں مرسیڈیز چلاتا ہوں، میرا بیٹا لینڈ روور چلائے گا، اس کا بیٹا بھی لینڈ روور چلائے گا، لیکن اس کے بعد کے حالات ایسے ہوں گے کہ اس کا بیٹا پھر اونٹ چلائے گا۔ یعنی وہ جانتے تھے کہ یہ تیل اتنا زیادہ نہیں
کہ ان کی نسلوں کو فائدہ پہنچا سکے، لہٰذا وہیں سے دبئی کو ورلڈ اکانومی بنانے کی سوچ پروان چڑھی۔ برج خلیفہ کو بنانے میں عمار گروپ اور اس کی کنسٹرکشن کمپنی SOM کو کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک ایسی عمارت جو 828 میٹر بلند ہو اور جس میں 160 فلورز بھی ہوں، یقیناً یہ کنسٹرکشن ورلڈ کے لیے بھی ایک نیا تجربہ تھا۔ اس وقت تک دنیا کی بلند ترین عمارت تائپے 101 تھی، جو برج خلیفہ کی اونچائی سے 300 میٹر تک چھوٹی تھی۔ برج خلیفہ کو ریگستان کی ایسی زمین پر تعمیر کرنا تھا جہاں بنیاد میں ریت اور چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، جو کسی طرح بھی ایک مضبوط بنیاد نہیں بن سکتے تھے، جبکہ دنیا کی دوسری بلند ترین عمارتوں کو ان مسائل کا سامنا نہیں تھا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی عمارت کی بنیاد ہی اس کی پائیداری کی ضامن ہوتی ہے، لہٰذا انجینئر نے اس مسئلے کے حل کے لیے فرکشن سائنس کا استعمال کرتے ہوئے اس کی بنیاد میں 192 اسٹیل پائپ نصب کیے تاکہ وہ اس عمارت کی بنیاد کو انتہائی مضبوط اور پائیدار بنا سکیں، جس پر یہ ہزاروں ٹن وزنی اسٹرکچر کھڑا ہو سکے۔ دوسرا مسئلہ تھا تیز ہواؤں سے مقابلہ۔ اتنی بلندی پر عمارت کو تیز ہواؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس مسئلے کو ذہن میں رکھ کر آرکیٹیکٹس نے اس کے ڈیزائن پر کام کیا۔ اس کا ڈیزائن اگر اوپر سے دیکھا جائے تو یہ وائی شیپ کی طرح لگتا ہے۔ اس آئیڈیا کو ایک ریگستانی پھول کو سامنے رکھ کر بنایا گیا تھا۔ اس ڈیزائن میں 3 ونگز بنائے گئے ہیں جو کسی ٹرائی پاڈ کی مانند نظر آتے ہیں۔ ان کو سپورٹ کیا گیا ہے ایک ہیگزاگونل کور کے ساتھ اور اسے سینٹر میں لگایا گیا ہے۔ اس سسٹم کو بٹرسڈ کور کہا جاتا ہے۔ اس کا آئیڈیا دیا تھا برج خلیفہ کے اسٹرکچرل انجینئر بل بیکر نے۔ اس سسٹم کا تجربہ ساؤتھ کوریا کے ایک ٹاور میں ہو چکا تھا، حالانکہ وہ عمارت زیادہ بلند نہیں تھی، صرف 264 میٹر، مگر ماہرین کا یہ ماننا تھا کہ اس سسٹم کا استعمال کسی بھی بلڈنگ کو کامیابی سے انتہائی بلندی تک لے جا سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ برج خلیفہ اس آئیڈیا پر دنیا کی بلند ترین عمارت بن سکی۔ جیسے جیسے عمارت بنتی گئی، نئے چیلنجز بھی سامنے آتے گئے۔ اب ایک نیا مسئلہ تھا۔ جب عمارت بنتے بنتے اوپری منزلوں تک پہنچی تو جو کنکریٹ کا مکسچر اوپر بھیجا جاتا تھا وہ اوپر پہنچنے سے پہلے ہی بلندی کی وجہ سے سوکھ جاتا تھا۔ اس حل کے لیے کنکریٹ سکشن پمپ لگایا گیا، یعنی زمین سے لے کر اوپر تک پائپ لگائے گئے۔ اب ان پائپوں کے ذریعے کنکریٹ جلدی اوپر پہنچنے لگا، مگر اس کام کے لیے دنیا کے طاقتور ترین پمپس بنائے گئے، جس کی مدد سے یہ کام آسان ہوا۔ یہ مسئلہ حل ہوا تو دوسرا مسئلہ سامنے تھا۔ 120 منزل تک پہنچنے کے بعد کرینز نے جواب دے دیا، یعنی اب اس سے اوپر جانے کے لیے کرینز موجود نہیں تھی۔ اس کے علاوہ کرین آپریٹرز بھی تیار نہیں تھے اتنی بلندی پر کام کرنے کے لیے۔ کرینز کا مسئلہ حل کرنے کے بعد دنیا بھر سے بہترین کرین آپریٹرز کو لایا گیا جو بلندی پر بے خوف و خطر کام کر سکیں۔ چیلنجز کی بات کی جائے تو اگر بلڈنگ میں آگ لگ جائے اور لوگ اوپری منزلوں میں جیسے 160 فلور پر ہوں تو نیچے زمین تک آنا ناممکن ہو جائے گا۔ اسی لیے بلڈنگ میں ہر 25 فلور کے بعد ایئر کنڈیشنڈ اور پریشرائزڈ ریفیوجی ایریاز ہیں جہاں آگ لگنے کی صورت میں باحفاظت رہا جا سکتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ سیڑھیوں کو فائر پروف کنکریٹ سے بنایا گیا ہے تاکہ آگ لگنے کی صورت میں سیڑھیاں محفوظ رہیں۔ جب بلڈنگ کی گلاس کی فکسنگ کا مرحلہ آیا تو وہاں ایک نئی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ دراصل جب یہ گلاس بلڈنگ پر لگائے گئے تو بلڈنگ کا اندرونی درجہ حرارت 100 ڈگری تک جا پہنچا، یعنی ایک انسان کے لیے اس ٹیمپریچر میں رہنا ناممکن تھا، اور اگر یہ گلاس استعمال کیے جاتے تو اس ٹیمپریچر کو کم کرنے کے لیے 10 گنا زیادہ بجلی کا استعمال کرنا پڑتا۔ اب انجینئرز پھر سر جوڑ کر بیٹھ گئے اس مسئلے کے حل کے لیے، مگر کئی مہینے گزرنے کے بعد بھی کوئی مناسب حل سامنے نہیں آیا۔ ایسے میں اس فیلڈ کے ماہر جان زرافہ نے اس مسئلے کا حل پیش کیا۔ انہوں نے ایک ایسا گلاس بنانے کا مشورہ دیا جو سورج کی UV ریز کو ریفلیکٹ کرتا ہے، لیکن یہ گلاس عام گلاس کی نسبت بہت مہنگا تھا اور اس کی اویلیبلٹی بھی عام مارکیٹ میں مشکل تھی۔ چنانچہ ایک فیکٹری لگائی گئی جہاں یہ خاص قسم کا گلاس تیار کیا گیا۔ بات یہیں نہیں رکتی، بلکہ برج خلیفہ پر دنیا کا لارجسٹ LED اسکرین بھی نظر آتا ہے، جس کی بدولت آپ مختلف لائٹ شوز، الگ الگ ملکوں کے فلیگز یا پھر مووی کی پبلسٹی تک دیکھتے ہیں۔ اب یہ کیسے ممکن ہوا؟ دراصل بلڈنگ پر 1.2 ملین LEDs لگائی گئی ہیں اور یہ LEDs ایک اسکرین کی مانند نظر آتی ہیں۔ اب ایک بات جو فوراً ذہن میں آتی ہے کہ جب یہ ڈسپلے اس بلڈنگ پر چلتا ہوگا تو اندر رہنے والے لوگ کیا دیکھتے ہوں گے؟ نہیں، ان کے سامنے ان کے فلیٹ یا آفس کا عام سا ونڈو کا شیشہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ لائٹ اسٹرکچر پر لگائی گئی ہیں نہ کہ عمارت کے شیشوں پر۔ برج خلیفہ ہی دنیا میں وہ واحد عمارت ہے جس کے ذریعے آپ 2 بار سورج کو غروب ہوتا دیکھ سکتے ہیں، پہلے زمین سے
پھر فوراً لیفٹ سے اوپر جا کر آخری فلور سے۔ برج خلیفہ کے گراؤنڈ فلورز اور بالائی فلورز کے درجہ حرارت میں بھی 5 سے 6 سینٹی گریڈ کا فرق ہوتا ہے۔ ٹاور کی تعمیر میں استعمال ہونے والے ایلومینیم کا وزن 5 A380 طیاروں کے برابر ہے۔ روزہ افطار کے حوالے سے بھی زمین اور آخری فلورز میں سیکنڈ سے لے کر منٹس تک کا فرق ہو سکتا ہے۔ اس عمارت میں استعمال ہونے والی مجموعی کنکریٹ کا وزن 1 لاکھ ہاتھیوں کے برابر ہے۔ برج خلیفہ کو 100 کلومیٹر دور سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک دلچسپ امر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص برج خلیفہ سے چھلانگ لگائے تو اسے زمین تک پہنچنے میں 13 سیکنڈ کا وقت لگ سکتا ہے، مگر جب فضا میں ایئر ریزسٹنس نہ ہو۔ فضا میں کیونکہ ایئر ریزسٹنس ہوتی ہے تو یہ وقت 20 سیکنڈ تک ہو سکتا ہے۔ برج خلیفہ کا ابتدائی نام برج دبئی تھا، مگر 2008 کا ریسیشن اور اس کے نتیجے میں فائنینشیل کرائسس نے اس عمارت کے لیے بھی فنڈز کے مسئلے کھڑے کر دیے۔ ایسے میں اس وقت کے ابو دھابی کے شیخ اور UAE پریزیڈنٹ شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان نے فنڈز ارینج کیے، اسی لیے بعد میں اس کا نام برج خلیفہ رکھ دیا گیا۔ برج خلیفہ کی انوگریشن کو لگ بھگ 14 سال ہو چکے ہیں، مگر ابھی تک کوئی دوسری بلڈنگ اس کی اونچائی کا ریکارڈ نہیں توڑ سکی۔ حالانکہ کئی ملکوں میں اس سے اونچی بلڈنگز بنانے کے دعوے کیے گئے، یہاں تک کہ کنسٹرکشن بھی شروع ہو گئی، جیسے جدہ ٹاور۔ سعودی عرب میں بننے والی اس بلڈنگ کی کنسٹرکشن 2013 میں شروع ہوئی تھی۔ یہ بلڈنگ جدہ پلان کا حصہ ہے، جہاں ایک نیا جدہ شہر بنایا جا رہا ہے۔ اس کے ابتدائی فلورز بن چکے تھے، مگر پھر 2018 میں اس بلڈنگ کے انویسٹرز کو کرپشن کے الزامات میں اریسٹ کر لیا گیا، جب سے اب تک یہ التوا کا شکار ہے۔ اگر یہ بلڈنگ کمپلیٹ ہوتی ہے تو یہ دنیا کی پہلی بلڈنگ ہوگی جو 1 کلومیٹر تک اونچی ہوگی، یعنی 1008 میٹر، اور یہی بلڈنگ برج خلیفہ کا ریکارڈ بھی توڑ سکتی ہے۔ اس کا ڈیزائن تقریباً برج خلیفہ جیسا ہی ہے، کیونکہ اس کے آرکیٹیکٹ بھی ایڈریان اسمتھ ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں بہت سی بلڈنگز ہیں جن کا پلان ہے کہ وہ فیوچر میں برج خلیفہ کا ریکارڈ توڑ دیں گی، مگر گراؤنڈ پر ابھی تک کچھ بھی نہیں، جیسے دبئی کا دبئی کریک ٹاور۔ 2016 سے شروع ہونے والا یہ پروجیکٹ، جس کی فاؤنڈیشن کا کافی کام ہو چکا ہے، مگر پھر اس کی کنسٹرکشن بھی رک گئی۔ اس کی اونچائی کو ابھی تک ڈسکلوز نہیں کیا گیا ہے، مگر یہ 1000 سے 1300 میٹر کے درمیان ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک آبزرویشن ٹاور ہوگا، اس لیے یہ اس طرح بلند ترین بلڈنگز کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا جیسے دوسری بلڈنگز جن میں اپارٹمنٹس، آفیسز اور ریسٹورانٹس ہیں۔ اس کے علاوہ کویت کا پروپوز پروجیکٹ مبارک الکبیر ٹاور، جس کی اونچائی 1001 میٹر تک پلان کی گئی ہے، مگر یہ ابھی تک کاغذوں میں ہے۔ اس کی انوگریشن کی کوئی ڈیٹ ڈیسائیڈ نہیں کی گئی ہے۔ اس کے بعد جو پروجیکٹ ہے اسکائی مائل ٹاور ٹوکیو، یہ ایک عظیم الشان بلڈنگ ہو سکتی ہے کیونکہ اس کی ہائٹ 1700 میٹر پلان کی گئی ہے، یعنی 2 برج خلیفہ جتنی ہائٹ، جس میں 5 لاکھ لوگ رہ سکیں گے۔ اب اتنی اونچائی تک کسی بلڈنگ کو لے کر جانا، یہ نہ صرف آرکیٹیکٹس بلکہ انجینئرز اور ورکرز کے لیے بھی ایک امتحان ہو سکتا ہے۔ ابھی یہ پروجیکٹ صرف کاغذوں تک محدود ہے، حالانکہ اسے مکمل ہونے کا سال 2045 رکھا گیا ہے۔ اتنی اونچی بلڈنگ میں ہوا کا دباؤ کس طرح مینیج یا نیوٹرلائز کیا جائے گا، یہ سب سے اہم نقطہ ہوگا۔ حالانکہ بلڈنگ میں بڑے بڑے ہول رکھے گئے ہیں جہاں سے ہوا پاس ہو سکے اور بلڈنگ پر اس کا دباؤ نہ آئے۔ اب اس سے آگے جو ٹوکیو کی ہی ایک بلڈنگ کا پلان ہے، وہ آج تو ممکن نظر نہیں آتا۔ یہ ایک خیالی پلان نظر آتا ہے۔ ایکسیڈ 4000، 4000 میٹر تک اونچی بلڈنگ، یہ کسی پہاڑ کی مانند لگتی ہے، لیکن یہ صرف پلان ہی لگتا ہے اور کچھ نہیں۔ مگر بات یہ ہے کہ حقیقتاً آپ کسی بلڈنگ کو کتنا اونچا بنا سکتے ہیں۔ اس بارے میں اسٹرکچرل انجینئر بل بیکر کا ماننا ہے کہ بٹرسڈ کور سسٹم کو اور ماڈیفائڈ کر کے 3 کلومیٹر اونچائی تک بلڈنگ بنائی جا سکتی ہے، مگر جب آپ اتنی اونچی بلڈنگ بناتے ہیں تو نیچے کے فلورز پر بہت دباؤ ہوتا ہے، کیونکہ ساری فورس اوپر سے نیچے کی جانب آتی ہے۔ اس کے علاوہ ہوا کا دباؤ جب اوپر کے فلورز پر آتا ہے، اس کا اثر بھی نیچے کے فلورز کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ پھر کیا آج وہ مٹیریل اویلیبل ہے جو اتنی اونچی بلڈنگ کو بنا سکے؟ کیونکہ موجودہ کانکریٹ، اسٹیل، ایلومینیم، ان سب کی ایک لمٹ ہے، یعنی 3 کلومیٹر تک اونچی بلڈنگ بنانے کے لیے مٹیریل بھی ایسا چاہیے جو پائیداری دے سکے، جو آج تو نظر نہیں آتا۔ کاربن فائبر پر ضرور کام کیا جا رہا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسٹیل سے ہلکا ہے اور اس کو فیوچر میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مگر ایک بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ اتنی اونچی بلڈنگ جو 1 کلومیٹر سے 3 کلومیٹر تک اونچی ہو، اس کا انسانی باڈی پر کیا اثر ہو سکتا ہے، یعنی چینج آف الٹیٹیوڈ کیسے مینیج ہوگا۔ آسان الفاظ میں سمجھے تو جیسے جیسے ہم کسی پہاڑ کی اونچائی پر پہنچتے ہیں،
ہیومن باڈی کو کئی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے سانس لینے میں مشکل، کچھ لوگوں کو وامٹنگ ہوتی ہے، سر بھاری ہوتا ہے، ڈیزینس فیل ہوتی ہے۔ یقیناً کافی لوگ اس کا بابو سر ٹاپ اور خنجراب بائی پاس پر ایکسپیرینس کرتے ہیں، جہاں سطح سمندر سے اونچائی کی وجہ سے ہیومن باڈی کو مختلف اثرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب سوچئے کہ ایک انسان زمین سے لفٹ کے ذریعے 2 یا 3 کلومیٹر اونچی بلڈنگ کی اوپری منزلوں پر کچھ ہی دیر میں پہنچ جائے تو یہ چینج آف الٹیٹیوڈ کیسے مینیج ہوگا؟ اس کے لیے بلڈنگ میں ایئر پریشر کو کنٹرول کرنا ہوگا، جو کاسٹ افیکٹو نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ بلڈنگ میں بالکنیز بھی نہیں بنائی جا سکتی، کیونکہ ایئر پریشر کی وجہ سے آپ بلڈنگ سے باہر نہیں جا سکیں گے۔ اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کہاں تک پہنچتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور کامنٹس کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے اور سجیشنز۔